اگلا سوال ہے، ایک مفتی صاحب کا سوال ہے انجینئر صاحب سے جی جی کہ بعض لوگ جو مزدور پیشہ ہوتے ہیں، سخت محنت والے کام ہوتے ہیں دھوپ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مزدوری کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے، اور اگر روزہ رکھ لیں تو پھر مزدوری نہیں کر پاتے، تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ مؤخر کر سکتے ہیں کوئی ٹھنڈے ماحول میں رکھ لیں؟ ٹھنڈے ماحول میں بھی جب رکھیں گے تو مزدوری تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی، موسم کی سختی تو وہ ایک فیکٹر ہوگا نا. جی آپ ذرا مجھے سخت سردیوں میں بھی پورا دن مزدوری کر کے روزہ رکھ کے بتائیں، بہت مشکل کام ہے. اور مزدور طبقے کو تو 11 بجے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، پسینہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب میرے کندھے پہ رکھ کے نا بندوق چلانا چاہتے ہیں. مجھے آپ سمجھ آئیے کہ مفتی صاحب یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ کلپ کاٹ کے کہیں دیکھو انہیں کیا مزدوروں تو روزہ ہی کوئی نہیں. نہ، اس کا سلوشن ہم نے بہت پہلے دے دیا ہے. میں نے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ 4 نشستوں میں ڈیٹیل لیکچر یہیں پہ ریکارڈ کروایا، مسئلہ 53A B C D. اس میں نے ہر چیز کا سلوشن دیا. اس کا سلوشن میں نے یہ دیا تھا کہ اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس کروڑوں کا چندہ آتا ہے وہ اپنے محلے کے جتنے مزدور ہیں ان کے 1 مہینے کا راشن کا خرچہ اٹھا لیں، بلکہ وہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جن لوگوں نے فدیہ دینا ہے مریضوں کا وہ میرے پاس جمع کرائیں، جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے وہ جمع کرائیں، جنہوں نے رمضان کا فطرانہ دینا ہے وہ جمع کروا دیں میرے پاس، کیونکہ میرے پاس غریب مزدور ہیں جن کو میں 1 مہینے کا راشن ڈلوا کے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تسلی سے گھر بیٹھ کے روزے رکھیں، ان کو رمضان کے مہینے میں مزدوری نہ کرنی پڑے. یہ میں نے سلوشن دیا ہے. سر اس کے علاوہ کوئی ہے سلوشن تو بتائیں. کوئی سلوشن نہیں ہے. سردیوں میں بھی کوئی مزدوری نہیں کر سکتا سر، لیکن روزے تو موقوف نہیں کیے جا سکتے. اس کا حال ہی یہی ہے کہ یہ مفتی صاحب جو اتنی انجوائے کر رہے ہیں لائف اپنے ان چندوں کے اوپر، تو جدھر یہ اپنے مدرسوں کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنے لیے پلاٹوں کے لیے چندے لے رہے ہوتے ہیں، جو دین کے لیے پلاٹ لیتے ہیں نا، وہ اس پہ انہوں نے مدرسہ بنانا ہوتا ہے لڑکیوں کا، پھر وہ لڑکیوں کے مدرسے کو چلانے کے لیے ایک عالمہ چاہیے ہوتی ہے، اور پھر عالمہ ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان کی محرم بھی ہو. تو پھر مجھ سے پھر خود ہی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے خود ہی شادی کر لیتے ہیں. پھر وہ ایک عالمہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مدرسہ نکی نو کھول کے دیتا نے. نکی والی جڑی ہے نا وہ اعلیٰ مدرسہ چلاندی ہے، وڈی والی جڑی ہے وڈا مدرسہ چلاندی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس تو چندہ باکسز بھی ہیں کہ ان کو ڈلوائے. ویسے گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ چیزیں زکوٰۃ کا نظام مینیج کیا جائے تو ان لوگوں کو بیت المال سے پیسہ جانا چاہیے. یہ اب آپ ترغیب دلانی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ لوگ مزدوری بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں. ہم بھی بچپن سے ہمارے علماء جو ہے نا بڑے بڑے واقعات سناتے ہوتے تھے نا، وہ جناب ایک بڑا مزدور سی جی مزدوری کر رہا سی جناب، ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا، اس کو کہا پانی پی لے، اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. وہ کتنے ہے مزدور دکھاؤ منو، جھوٹے ہو. ہم بھی بڑا خوش ہوتے تھے. آپ مزدور لے آئے نا جو پورا دن مزدوری کرتا ہو اور وہ قرآن پہ حلف لگ کے کہے کہ جی مجھے ایمان کی موت نہ آئے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، بتائے وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں. کوئی مزدور روزہ نہیں رکھتا. یہ کہانیاں کروا رہے ہیں آپ کو، پاسبل ہی نہیں ہے. اس طرح کی مزدوری میں جو آپ دھوپ میں سڑکیں بنا رہے ہیں یا اینٹیں اوپر لے کے جا رہے ہیں پورا دن، کون مزدوری کر سکتا ہے؟ اور سر کئی علماء نہیں روزہ رکھتے ہیں. ہاں میں خود بھی جانتا ہوں. وہ مزدور نے وہ امت کی خیرخواہی کے لیے پوری امت کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. یعنی ہم جانتے ہیں کئی علماء کو کہ جو روزے نہیں رکھتے. ویسے ہے ہی آکورڈ بات ہے لیکن نہیں رکھتے. اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف میں دیہڑی بہ کے ٹھنڈے دواڑے بھی کھانے ہیں. جی جن لوگوں نے خود سرو کیے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا. تو حالانکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا جی. اے سن لو مفتی صاحب، دوانا کھانا جائے تو مسجد باہر نکلو، گھر جا کے کھاؤ. کرتے ہیں لوگ اس طرح. مجھے بتائیں یہ کھوجے بغیر روزے والے لوگ کیا عوام الناس میں ہی ہیں؟ علماء میں نہیں ہوں گے؟ ان میں بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک امام مسجد تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. آمین. کبھی کبھار وہ فجر کی نماز میں ڈنڈی مار جاتے تھے. گرمیوں میں ظاہر ہے بڑی مشکل ہے. تو مسجد کمیٹی کے جو صدر تھے نا وہ بھی بڑے وہمی آپ کی طرح،
ان کو مسجد اٹھا کے کہتے تھے جی وضو وچ بیٹھے ہو، سچ سچ دسنا اپنی پڑھی سی جی فجر؟ کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھی. اپنی بھی نہیں پڑھتے ہیں جب جماعت نہ کرا رہے ہوں. اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ دیکھیں جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں یہ سنت نوافل کس طریقے سے روند رہے ہوتے ہیں. جو بندہ فرض نماز 120 کی سپیڈ پہ پڑھاتا ہے وہ اپنی نفلی نماز جو ہے سنتے ہیں اور نوافل 240 کی سپیڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نمازوں میں اگر وہ پڑھ رہا ہو، کئی تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، وہ سیدھا اجرے میں ہی چلے جاتے ہیں، آخری وقت میں بھی اجرے سے نکلتے ہیں، پھر دوبارہ اجرے میں چلے جاتے ہیں. تو وہ حدیث پہ عمل کرتے ہوں گے نا کہ گھر پہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اللہ کرے کہ گھر پہ پڑھتے ہوں وہ، اللہ کرے. ویسے حجرے سے جو لیک ویڈیوز آتی ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں. نہیں، اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، نہیں علماء حق نے مجھ سے ناراض نہیں ہوتے.